یہ ان کا طریقہ پرانا ہے، چونکہ مرزا قادیانی نے بھی تقریری میدان کو چھوڑ کر تحریری میدان کا انتخاب کیا۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، مرزا قادیانی نے بھی کہا تھا تحریری مناظرہ کریں۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف آپ کو آئینہ دکھاؤں گا، ذرا سنیے گا، میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے میرے وکیل سے بات کرو تو وکیل سے بات کر لی جائے، تو میں اس بات پہ راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، اس کے وکیل سے تحریری طور پر بات کرنے کو میں تیار ہوں۔ ذرا اپنے اس قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھیے گا، تقریر سے تحریر کی طرف آنا یہ مرزا قادیانی کا کام ہے، اور تقریری میدان میں کھڑے رہنا یہ تاجدار گلڑ علیہ الرحمہ کا کام ہے۔ تو یہ کام تو جناب کے ممدود چمن زمان رفضی گستاخی صحابہ نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عقائد اہل سنت کا باغی برطانیہ جا پہنچا، اور یہ بھی بات کہ ملکہ برطانیہ کے قدموں میں جگہ ویسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات سے بغاوت کرنا پڑتی ہے معاذ اللہ، اور عقائد اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے روافض کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے۔ جس شخص نے یہ سارا کچھ کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بغاوت کی، مسلمات اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے تعلیمات اعلی حضرت اور مسلمات اہل سنت و جماعت کو پس پشت رکھتے ہوئے رافضیت کو پروموٹ کیا، اس شخص کا نام گستاخ صحابہ چمن زمان رافضی سکھروی ہے۔ یہ شخص ملکہ برطانیہ کے قدموں میں پہنچ گیا، اور اس کو پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی شخص ہے جس کو آج حجت الایران کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور یہی وہ حجت الایران ہے کہ جس نے اپنے ایمان کا سودا کیا ملکہ برطانیہ کے قدموں تک پہنچنے کا۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور آج تو ایک میڈیا کا دور ہے، سب کے سامنے آیا ہے اور واضح ہے، اور اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس عرفان شاہ نے کس کے کہنے پہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتاب لکھی۔ جب اس سے بات چیت کی گئی تو اس نے کہا کیا کرتا، ویزا لینا تھا، ملکہ برطانیہ کے قدموں میں پہنچنا تھا، تو اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور وہ چیزیں بھی آج میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ تو اس شخص نے یعنی عرفان شاہ نے، حجت الایران نے اس شخص کو یعنی چمن زمان رافضی سکھروی کو ملکہ برطانیہ کے قدموں میں پہنچایا، اور اس کے بھی ضمیر کو خریدا۔ ظاہر ہے کہ یہ ضمیر فروش تھا اور عرفان شاہ خریدار تھا، دونوں کی بولی لگی، اور بالآخر اسی چمن زمان رافضی کو ملکہ برطانیہ کے قدموں میں بلا لیا گیا۔ اور یہ بات بھی جب عوام اہل سنت دیکھی گئی اور علماء و مشائخ اہل سنت سنیں گے، بڑے حیران ہوں گے۔ یہ شخص جب ملکہ برطانیہ کے قدموں میں پہنچا، اس کے مداحوں نے اس کے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ جی ہمارے پاس وہ شخصیت تشریف لائی ہے کہ جس نے 150 سے زائد کتب لکھی ہیں۔ بعد میں اسی موصوف نے یہ بھی کہا کہ جی 170 کتب کی فہرست میرے پاس پہنچ گئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں۔ اسی مجلس میں، اسی وقت میں اور اسی بیان میں 2 سے 4 یا 10 سیکنڈ بعد وہی موصوف جو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے پاس وہ شخصیت آئی ہیں کہ جو 150 سے زائد کتب کے مصنف ہیں، مگر بعد میں وہی موصوف یہ فرما رہے تھے کہ نہیں، 170 کتب کی فہرست میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ 150 سے زائد کتب اور رسائل آپ نے لکھی۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی گفتگو چل رہی ہے۔ 170 کتابوں کے نام اور ان کی ڈیٹیل اس فون میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو میں ان صاحب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا برائے کرم وہ فہرست ہمیں بھی دکھا دیں۔ مگر بعد میں ہوا یوں، جب اس شخص سے انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ جناب کی کتنی کتب اب تک منظر عام پہ آ چکی ہیں، تو اس شخص نے جو مصنف ہے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 300 سے زائد میری کتب منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ میں کتنی کتب رسائل اس وقت تک آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ منظر عام پر میں سمجھتا ہوں کہ 300 سے زائد ہے، 300 سے زائد ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے ایک ایسا شخص جس کو اپنے بارے میں بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے کتنی کتابیں لکھی، 150 لکھی ہیں، 170 لکھی ہیں، 300 لکھی ہیں، بلکہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کتابیں اور میری تصانیف 300 سے زائد منظر عام پر آ چکی ہیں۔ خیر، اس گفتگو کو جتنا آپ آگے بڑھائیں گے یہ بڑھتی جائے گی، مگر ان تمام مداحوں کی تحقیقات پہ اور ان جھوٹی تعریفات پہ ایک نیوز چینل نے پانی پھیر دیا۔ جب اس نے خبر دی، اب ظاہر ہے کہ جس نیوز چینل نے یہ خبر دی ہے
اس نے اپنی طرف سے نہیں دی، اس کو رپورٹ تیار کر کے دی گئی، اور رپورٹ تیار کر کے دینے والا شخص عرفان شاہ کا لاڈلا شاگرد نبیلم بیٹا، جو UK برطانیہ میں علماء اہل سنت پہ بالخصوص مرکزی اہل سنت بریلی شریف کے مفتیان اہل سنت پہ زبان درازی کرنے والا وہ شخص ہے، جس کو میرے استاد گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی دامت برکاتہم القدسیہ نے جس انداز میں دلائل و براہین سے چت کیا اور اس کو بھاگنے پہ مجبور کیا، یہ رپورٹ اس نیوز چینل کو دی اسی نبیلم نے۔ وہ نیوز چینل کیا کہتا ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پاکستانی علمی شخصیت 150 سے زائد اسلامی کتب کے مصنف علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری کی برطانیہ آمد پر تو سامعین ذی وقار، اس وقت آپ کے سامنے صرف یہ چیز رکھنی ہے، ان کی دروغگوئی چیک کیجئے، ان کی چلاکیاں چال بازیاں دیکھیے اور ان کی خیانتیں دیکھیے۔ اپنے بارے میں اس قدر دروغگوئی سے کام لینے والے اور پھر جتنے بھی اس کے مدعا ہیں، انہوں نے جس قدر دروغگوئی سے لبریز گفتگو کی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا مختصر سا پس منظر اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں شخص نے جمعہ پڑھایا، اور جس شخص نے اس کو اپنے ہاں بلایا، جو اس کا میزبان تھا، وہ عرفان شاہ کی تحریک اور منور جماعتی کی تحریک عظمت آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم کا ذمہ دار ہے، اور ان کی خدمت میں چند گزارشات بھی پیش کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب، یہ بات میں آپ سے بڑے ہی ادب کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں۔ آپ کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کریں، کسی کو خارج کریں، کسی کو قادیانی ٹھہرائیں، کسی کو مسلمان ٹھہرائیں، اور آپ شریعت میں جو مرضی چاہیں اضافہ کریں، کسی کو نکالیں، کسی کو داخل کریں، آپ کو اختیار ہے، مگر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم آپ سے چند جو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے ایسے ہیرے اور موتی اور جواہر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے اپنی مسجد میں اسی گستاخی زیابہ، اسی چمن زمان رافضی کو بلایا، وہی چمن زمان رافضی جس نے ہر صحابی نبی جنتی کے عقیدے کا انکار کیا۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا وہی چمن زمان رافضی جس نے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات پر کفر و ارتداد اور اتہام و بہتانات کے فتوے لگائے، وہی چمن زمان رافضی جس کو اپنے ہاں آپ نے بلا کر اپنے پہلو پہ بٹھا کر آپ نے بولا کہ جی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فلاں کو تقریری میدان میں اتنی بار بلایا مگر وہ نہ آئے۔ بالآخر کیا ہوا؟ تقریر سے بھاگ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم تحریری مناظرہ کریں گے۔ تو آگے شاہ صاحب آپ نے فرمایا یہ ان کا طریقہ پرانا ہے، تقریر کو چھوڑ کر تحریر کی طرف آنا، چونکہ مرزا قادیانی نے بھی تقریری میدان کو چھوڑ کر تحریری میدان کا انتخاب کیا، اور پھر اس پہ جناب شاہ صاحب آپ نے جو اپنی طرف سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جی یہ چمن زمان رافضی تو تائیدار گولڑا علیہ رحمہ کی طریقے پہ چل رہا ہے، اور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی تلامذہ اور ان کے جو فیض یافتگان ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ قادیانیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تقریر کو چھوڑ کر تحریر کا راستہ چنا اور اس کا انتخاب کیا، تو لہٰذا میدان تقریر سے تحریر کی طرف آنا یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے۔ بارگاہ میں جب اس ملعون نے گستاخی کا ارتکاب کیا تو قبلہ مفتی صاحب نے مناظرے کا چیلنج دیا، چھپتے پھرتے رہے۔ آخر گزشتہ دسمبر میں کہا جی تحریری مناظرہ کریں گے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، مرزا قادیانی نے بھی کہا تھا تحریری مناظرہ کریں گے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، مرزا قادیانی نے بھی کہا تھا تحریری مناظرہ کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تحریری مناظرہ کر لو۔ شاہ صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف آپ کو آئینہ دکھاؤں گا، اگر ہو سکے تو اپنا ریکارڈ درست کیجئے، اپنی تاریخ تھوڑی مزید اس میں تحقیق کیجئے۔ آپ کے یہ ممدوح آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، آپ تعریفیں اور اس کی ستائش کی پل باندھ رہے تھے، کیا آپ کو نہیں پتا تقریری میدان میں کتنی بار یہ بھاگا؟ 2 بار مناظرہ لودھراں سے، یعنی لودھراں کی سرزمین سے 2 بار بھاگا، 1 بار ملتان شریف کی سرزمین سے بھاگا، مجموعی طور پر 3 مرتبہ یہ شخص جناب کا ممدوح جو جناب کے پہلو میں بیٹھا ہے یہ میدان مناظرہ سے بھاگا۔ بالآخر کس نے تقریر سے تحریر کی طرف سفر کیا؟ کس نے کہا میں تقریر نہیں تحریری مناظرہ کروں گا؟ شاہ صاحب ذرا یہ سنیے گا، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، آپ اکیلے نہیں سنیے گا بلکہ یوں ہی مسجد میں ایک مجمع لگائیے گا اور ایک پروجیکٹر بھی لگائیے گا، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ڈالر پاؤنڈ کافی ہیں،
تو لگا لیجیے گا ایک پروجیکٹر بھی، اور ساتھ اپنے نمازیوں کو بھی بٹھا لیجیے گا، اور ہو سکے تو اس ممدوح کو بھی ساتھ بٹھائیے گا، چونکہ ابھی یہ 12 فروری تک آپ کے پاس ہے، آپ کا مہمان ہے، اس کو بٹھا کے یہ دیکھیے گا کہ تقریر سے تحریر کی طرف کون آیا، کس نے تقریری میدان کو چھوڑا، تحریری میدان کو چنا۔ ذرا سنیے گا، میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں۔ پھر دوست احباب کا اصرار کہ عوام چونکہ یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ جب وہ کہہ رہے میرے وکیل سے بات کرو تو وکیل سے بات کر لی جائے، تو میں اس بات پہ راضی ہوا کہ ٹھیک ہے اس کے وکیل سے تحریری طور پر بات کرنے کو میں تیار ہوں۔ اگر 3 دسمبر 2023 تک تم سامنے آتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر سامنے نہیں آتے ہو تو میں تمہارے وکیل کے ساتھ تحریری مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر سامنے نہیں آتے ہو تو میں تمہارے وکیل کے ساتھ تحریری مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی شاہ صاحب، آپ نے سنا، اور اب میں اس پر کیا تبصرہ کروں؟ ذرا آپ نے اس قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھیے گا کہ جو تقریر کو چھوڑے تحریر کی طرف آئے، تقریر سے تحریر کی طرف آنا یہ مرزا قادیانی کا کام ہے۔ تو یہ کام تو جناب کے ممدوح چمن زمان رفضی گستاخ صحابہ نے کیا۔ تو اب اسے ثابت کیا ہوا کہ جناب کے ممدوح چمن زمان رفضی صاحب کون ہوئے؟ مرزا قادیانی کے پیروکار، اس کے جانشین، اور جناب اس کے ہیں مداح۔ تو جناب کے ممدوح اگر مرزا قادیانی کے جانشین ٹھہرے، جناب شاہ صاحب میں آپ پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، ذرا آپ بتا دیجیے گا، حجت الایران سے مشورہ کر کے، منور جماعتی سے کر کے، اور سارے جتنے بھی تم نے مفتی انا سبی جیسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور UK برطانیہ کے جتنے بھی تمہارے ذمہ داران ہیں، ان سے مشورہ کر کے بتا دیجیے گا کہ یہ چمن زمان رفضی کیا بنا؟ اپنے قاعدہ کلیہ کے آئینے میں دیکھیے گا، یہ کیا بنا؟ قادیانی، مرزا قادیانی کا جانشین، پھر جناب ہیں اس کے ممدوح۔ شاہ صاحب جناب کیا بنے؟ اگر آپ کو شاہ صاحب شرم محسوس ہو، آگے میں نہیں کہوں گا کہ آپ یوں کیجئے، اس میں پانی لیجئے اور یوں کر لیجئے، نہیں، میں نہیں کہوں گا، چونکہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ آپ جو مرضی کریں، کسی کو شریعت میں داخل کریں یا کسی کو اسلام سے نکالیں، کسی کو مسلمان ٹھہرائیں یا کسی کو معاذ اللہ قادیانی ٹھہرائیں، چونکہ آپ کی جو سوچ اور فکر ہے اس کا کوئی زاویہ نہیں ہے، اس کا کوئی درخار نہیں ہے۔ اگر عرفان شاہ سیدنا آدم علیہ السلام کی مقدس ذات کے متعلق اگر مطلقاً خطا کا لفظ بولے، باوجود اس کے پھر بھی عرفان شاہ پکا مسلمان ہے، سچا سنی ہے، عاشق رسول ہے، عاشق اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اگرچہ اس نے اپنی مراد واضح نہیں کی۔ اگر طاہر القادری سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب و طاہر ذات کی برگاہ اقدس میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اپنی کتاب سیرت الرسول میں غلط فہمی کے لفظ لکھے، باوجود اس کے پھر بھی وہ عاشق رسول بھی ہو، پھر بھی وہ پکا سچا مسلمان سنی بھی ہو۔ اگر زید قریشی المعروف حنیف قریشی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات کے لیے غلط فہمی کے 2 بار لفظ بولے، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا۔ لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی۔ باوجود اس کے پھر بھی وہ مسلمان۔ اگر جناب کا یہی ممدوح جس کو آپ نے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے، یہ اگر حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات کے لیے خطۂ اجتہادی کا قول کرے، پھر بھی یہ عاشق اہل بیت، پھر بھی پکا سچا سنی مسلمان۔ لیکن سیدہ عائشہ کو اجتہادی خطا ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہادی خطا ہوئی، اور حدیث کہتی ہے جسے اجتہادی خطا ہوتی ہے رب اسے بھی ایک ثواب دے دیتا ہے، اسے بھی ایک ثواب دے دیتا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا، اگر یہی چمن زمان رفضی جناب کا ممدوح اگر قبلہ امام جلالی زید شرفہ کو خطا اجتہادی کا مشورہ دے، اور وہ مرد قلندر، وہ عظیم عالم ربانی، وہ عظیم عاشق اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان اگر اپنی مراد بھی واضح کر دے کہ میری اس سے مراد خطا اجتہادی تھی، اور ایک بار ممدوح الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے سریع الزوال مخصوص وقت کے لیے لفظ بھی بول دے، مراد بھی واضح کر دے، جناب شاہ صاحب آپ پھر بھی اس عظیم عالم ربانی کے خلاف بولتے ہوئے نہ سوچتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی سوچنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے،
پھر ہوتا کیا ہے؟ جو بولا اپنے لیے ہی کیا کھولا، آج آپ اسی اپنے بول کے پھندے میں پھنس گئے اور وہی توق آپ کے گلے میں آ گیا۔ جو قاعدہ قلیہ آپ نے پیش کیا وہی قاعدہ قلیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری عوام اہل سنت کے سامنے رکھ رہا ہوں۔